بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج 30 جنوری ہے 2023 اور آج ایک بہت ناخوشگوار قسم کا سانحہ ہوا ہے پشاور میں، جس میں 3 درجن کے قریب لوگوں کی اموات ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے اور سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے اور میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہداء کی روحوں کو جنت الفردوس میں مقام اولیٰ عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے اور زخمیوں کو کوئکر اور تیز ریکوری عطا ہو اور اس وطن عزیز کا اللہ تبارک و تعالی حامی و ناصر ہو۔ اس کے بعد سامعین کرام، میں اپنا ویلاگ کا آغاز کروں گا۔ تو آج کا میرا ویلاگ کا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے بروکن فیملیز اور اس کے مینٹل ہیلتھ کے اوپر اثرات۔ کچھ روز پہلے میرا مینٹل ہیلتھ کے اوپر ایک ویلاگ آیا تھا جس کو اکثر دوستوں نے بہت پسند کیا تھا، اور مینٹل ہیلتھ کو میں نے یعنی سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ یہ ایک بہت براڈ ٹاپک ہے۔ ہمارے اکثر لوگ اس سے نابلد ہیں، ناواقف ہیں۔ تو آج جو میں ٹاپک ڈسکس کر رہا ہوں، یہ بھی ہماری روزمرہ کی لائف میں ایک بہت اہمیت کا حامل ہے۔ سوری، میں جس روم میں بیٹھا ہوں وہاں پہ تھوڑا سا ٹریفک کا شور آ رہا ہے، تو سوری فار انکنوینئنس۔ تو بروکن فیملیز وہ فیملیز ہوتی ہیں جن کے گھروں میں انتشار ہوتا ہے، جو خدا نخواستہ کسی وجہ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ جو فعل ہے، جو کام ہے، وہ ڈیورس ہے، طلاق ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیملی بنانے پہ اور اس کی تقویت کے اوپر زیادہ زور دیتا ہے۔ کیونکہ میں نے متعدد دفعہ ہم سب نے قرآن شریف میں پڑھا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ذی القربیٰ، یعنی کہ جو آپ کے اقربا ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو آج اس چیز کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ بروکن فیملیز وہ فیملی ہوتی ہیں جن کے اندر کسی وجہ سے علیحدگی ہو جاتی ہے۔ ایک بہت بڑا سوشل کرائسس ہے، بہت بڑا المیہ ہے، لیکن اس کو المیہ سمجھا نہیں جاتا۔ مینٹل لائف کے اوپر اس کے بہت زیادہ نیگیٹو، منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک ہنستا بستا گھر جب اجڑ جاتا ہے خدا نخواستہ، تو اس سے انسان کا ذہن اور ذہنی نشو و نما اور ذہنی صحت بری طریقے سے متاثر ہوتی ہے۔ انسان بظاہر تو ہوش و حواس میں بیٹھا ہوتا ہے، مگر دماغ، دل کھویا کھویا سا، اور روزمرہ پرفارمنسز انتہائی کمزور ہو چکی ہوتی ہیں۔ اور یہ بروکن فیملی کا جو ایشو ہے، یہ مینٹل ہیلتھ کو اتنا ڈسٹرب کر دیتا ہے کہ انسان ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے ایڈکشن یعنی منشیات کا استعمال شروع کر دیتا ہے۔ منشیات پر پھر کبھی میں انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا۔ تو آج جو میرا بیسک مقصد ہے، بنیادی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو سوشل کرائسس ہے، یہ جو ہمارا ایک معاشی بحران ہے، ایک بہت بڑا، کہ کس طریقے سے گھروں کے اندر سکون آئے، تمام افراد آپس میں مل بیٹھ کر ڈیسیژنز لیں، فیصلے کریں، تاکہ بروکن فیملی، خاندانی جھگڑے، اسے بچا جا سکے، اعتدال ہو،
فیصلوں کے اندر اعتدال کیا جائے، فیصلوں کو اچھے طریقے سے دیکھا جائے، پرکھا جائے، سمجھا جائے، پھر اس پر عمل کیا جائے، اور گھر کے بڑے بزرگوں کو فوقیت دی جائے، اہمیت دی جائے کہ وہ ہمارے آپس کے میٹرز کو، معاملات کو کلیئر کریں، وگرنہ ہماری مینٹل ہیلتھ اتنی کمزور ہو جاتی ہے، ہماری ذہنی صحت و تندرستی اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ ہم کئی پیچیدہ قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، سوشل فوبیاز ہو جاتے ہیں، ڈپریشن ہو جاتی ہے، انگزائٹی ہو جاتی ہے، پینک ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھار تو معاملہ سائیکوسس، نیم پاگل پن اور پاگل پن کی طرف بھی چلا جاتا ہے، جسے بائی پولر ڈس آرڈر بھی ہم بولتے ہیں، مینک ایپیسوڈز بھی بولتے ہیں، مینیا بھی بولتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان سے ہم نے بچنا ہے، ان سے نکلنا ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کر لیں گے تو امید ہے کہ ہم اپنے ذہنی انتشار کو قابو میں رکھ لیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ ایک شخص ہے، اس کو ضرورت سے زیادہ غصہ آتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر چڑچڑا پن ہے، غصہ آتا ہے، اٹ مینس کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ انتشار چل رہا ہے، تو وہ اچھے سے سائیکالوجسٹ سے، ماہر نفسیات سے، اچھے سے سوشل ویلفیئر کونسلر سے، جو اس کو سوشو اکنامیکل مشاورت دیں، ان سے، اور کسی اچھے سے ڈاکٹر سائیکیٹرسٹ سے مشورہ ضرور کریں، تاکہ وہ جس کام کی جڑ پھوٹ رہی ہے اس کو پھوٹنے سے پہلے کاٹ دیا جائے، اور انسان مینٹلی طور کے اوپر اسٹرانگ ہو۔ اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا، اپنے ساتھ ملحق اور منسلک لوگوں کا خیال رکھیے گا، انہیں خوش رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ والسلام، پاکستان، آئندہ باد۔